Welcome to my adventurous. کہتے ہیں ہر سمندر اپنے سینے میں ایک ایسا راز چھپائے رکھتا ہے جو صرف قسمت والوں پر ہی ظاہر ہوتا ہے۔ اور آج کی کہانی ہے ایک ایسی شہزادی کی جس کی تقدیر سمندر کی لہروں سے جڑی ہوئی تھی۔ یہ ہے پرنسس سیرینا اور سمندر کا راز۔ نیلگون سمندر کے کنارے واقع سلطنت آزوریا اپنی خوبصورتی، نیلے محل اور چمکتے موتیوں کے لیے مشہور تھی۔ اس سلطنت پر مہربان بادشاہ کنگ آرکون اور نرم دل ملکہ کوئین لیوینا حکومت کرتے تھے، مگر ان سب سے زیادہ خاص تھی ان کی بیٹی پرنسس سیرینا۔ سیرینا عام شہزادیوں جیسی نہیں تھی۔ اسے قیمتی زیورات، رقص یا محلاتی تقریبات میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ زیادہ تر وقت سمندر کے کنارے بیٹھ کر لہروں سے باتیں کرتی، سیپیوں کو جمع کرتی اور دور افق کو خاموشی سے دیکھتی۔ لوگ کہتے تھے یہ شہزادی سمندر کی طرف حد سے زیادہ کھینچی چلی جاتی ہے۔ پرنسس سیرینا کے دل میں ہمیشہ ایک انجانی سی بے چینی رہتی تھی۔ اسے یوں لگتا تھا جیسے سمندر اسے بلا رہا ہو، جیسے وہاں اس کا کوئی اپنا چھپا ہو۔ ایک رات جب آسمان پر پورا چاند جگمگا رہا تھا، سیرینا کو ایک انوکھا خواب آیا۔ وہ خود کو سمندر کی گہرائی میں پاتی ہے جہاں نیلا اجالا پھیلا ہوتا ہے۔ اچانک ایک نرم مگر طاقتور آواز گونجتی ہے، سیرینا، وقت قریب آ رہا ہے، راز تمہیں پکار رہا ہے۔ وہ گھبرا کر جاگ گئی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور پیشانی پسینے سے بھیگ چکی تھی۔ اگلے دن وہ دوبارہ سمندر کے کنارے پہنچی۔ اچانک اس کی نظر ایک عجیب و غریب سیپی پر پڑی جو عام سیپیوں سے زیادہ چمک رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے وہ سیپی اٹھائی، اس کے ہاتھ سے ہلکی سی گرمی اور دل میں عجیب سا سکون اتر گیا۔ اسی دن محل کے قریب ایک بڑا ملاح آیا جس کا نام دادا رفان تھا۔ لوگ کہتے تھے وہ سمندر کے راز جانتا ہے۔ سیرینا اس کے پاس گئی اور سیپی دکھائی۔ دادا رفان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ شہزادی، اس نے کپکپاتی آواز میں کہا، یہ عام سیپی نہیں، یہ سمندر کے دل کا ٹکڑا ہے۔ یہ صرف اس کو ملتی ہے جو سمندر کے راز سے جڑا ہو۔ سیرینا نے کانپتی آواز میں پوچھا، کیا میں سمندر سے جڑی ہوں؟ دادا نے سر جھکا کر کہا، تمہاری پیدائش ایک عظیم راز ہے، مگر سچ جانے کی قیمت بہت بھاری ہوگی۔ اسی رات سیرینا نے اپنے والدین سے سب سچ پوچھ لیا۔ پہلے تو وہ ٹالتے رہے، مگر جب اس نے سیپی دکھائی تو کوئن لیونا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کنگ آرکون نے بھاری آواز میں کہا، بیٹی، تم مکمل طور پر ہماری بیٹی نہیں ہو، تم سمندر کی قدیم ملکہ میرالین کی اولاد ہو۔ تمہاری ماں نے تمہاری حفاظت کے لیے تمہیں ہمیں سونپ دیا تھا۔ سیرینا کے پاؤں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ میری اصل ماں سمندر کی ملکہ لیونا بولی، سمندر کی دنیا پر ایک اندھیرا سایہ چھا رہا تھا۔ میرالین نے تمہیں انسانوں کی دنیا میں چھپا دیا تاکہ تم محفوظ رہو۔ دادا رفون کی مدد سے سیرینا کو سمندر کے گہرے حصے میں ایک قدیم دروازے کا پتہ چلا جو صرف سیپی کی روشنی سے کھلتا تھا۔ رات کے اندھیرے میں وہ اکیلی کشتی لے کر سمندر میں روانہ ہوئی۔ جیسے ہی اس نے سیپی کو پانی کے اوپر بلند کیا، نیلا اجالا پھیلا اور سمندر چیرتا ہوا ایک سنہری دروازہ ظاہر ہوا۔ دروازہ کھلتے ہی سیرینا نے خود کو پانی کے اندر سانس لیتے پایا، جیسے وہ ہمیشہ سے یہ کر سکتی تھی۔ سامنے ایک شاندار دنیا تھی، چمکتی ہوئی مونگا چٹانیں، رنگ برنگی مچھلیاں اور شفاف محل۔ یہ تھا سلطنت مرینا۔ وہاں اسے ملا ایک جوان محافظ پرنس آریان جو سمندر کا محافظ شہزادہ تھا۔ اس نے سیرینا کو دیکھتے ہی احترام سے سر جھکایا، ہمیں برسوں سے تمہارا انتظار تھا، ملکہ میرالین کی بیٹی۔ سیرینا کو دل کی گہرائی میں عجیب سا سکون محسوس ہوا، جیسے یہی اس کا اصل گھر ہو۔ مگر سکون زیادہ دیر تک قائم نہ رہا۔ سمندر کی گہرائی میں قید ایک ظالم جادوگر وراکس دوبارہ جاگ اٹھا تھا۔ وہ میرالین کی طاقت حاصل کرنا چاہتا تھا جو اب سیرینا کے خون میں تھی۔ وراکس نے سمندری مخلوقات کو اندھیرے کے جادو میں جکڑ لیا۔ مچھلیاں بیمار ہونے لگی، پانی سیاہ پڑنے لگا
اور پوری سلطنت تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی۔ پرنس آریان نے سیرینا سے کہا، صرف تم ہی سمندر کو بچا سکتی ہو، مگر اس کے لیے تمہیں اپنی اصل طاقت قبول کرنی ہوگی۔ سیرینا خوف زدہ تھی، وہ نامکمل انسان تھی، نامکمل سمندری ملکہ۔ اس کے دل میں دونوں دنیایں ٹکرا رہی تھیں۔ اس نے آنکھیں بند کی اور اپنی ماں میرالین کی دعا کو یاد کیا، طاقت خوف میں نہیں محبت میں ہوتی ہے۔ جیسے ہی اس نے خود کو قبول کیا، اس کے ارد گرد نیلی روشنی پھیل گئی، اس کے بال پانی میں لہرانے لگے اور اس کی آنکھوں میں سمندر کی گہرائی اتر آئی۔ وہ اب صرف ایک شہزادی نہیں رہی، وہ سمندر کی وارث بن چکی تھی۔ وراق سیاہ بادلوں کے ساتھ نمودار ہوا، اس کی آنکھیں اندھیرے سے بھری ہوئی تھیں۔ سیرینا نے سپی کو دل تک لے جا کر طاقتوری سے کہا، سمندر میرا ہے اور میں اسے تباہ نہیں ہونے دوں گی۔ نیلی لہروں نے طوفان کی شکل اختیار کی، سیرینا کی روشنی وراق کے سیاہ جادو سے ٹکرائی، ایک زوردار دھماکے سے اندھیرا ٹوٹنے لگا۔ آخرکار سیرینا کی محبت اور پاکیزہ طاقت نے وراق کو ہمیشہ کے لیے سمندر کی گہرائی میں دفن کر دیا۔ اندھیرا ختم ہوتے ہی سمندر دوبارہ نیلا، شفاف اور زندگی سے بھر گیا۔ سلطنت میرینا نے سیرینا کو اپنی نئی ملکہ کے طور پر مان لیا۔ ادھر زمین پر کنگ آرکون اور کوئن لیونا کو بھی سچ کا علم ہوا۔ سیرینا نے دونوں دنیاؤں میں امن قائم رکھنے کا فیصلہ کیا۔ وہ دن میں انسانوں کی شہزادی رہتی اور رات میں سمندر کی ملکہ۔ پرنس آریان اس کا محافظ ہی نہیں بلکہ اس کا سچا ساتھی بن گیا۔ وقت کے ساتھ ان دونوں کی دوستی محبت میں بدل گئی۔ یوں پرنسی سیرینا نے یہ ثابت کر دیا کہ انسان ہو یا سمندر کی اولاد، اصل طاقت دل کی سچائی، محبت اور ہمت میں ہوتی ہے۔ سمندر کا راز ابھی لہروں میں سرگوشیاں کرتا ہے، اور شاید آج بھی کسی ساحل پر کوئی اور سیرینا اپنے مقدر کی آواز سن رہی ہو۔